میں آج کے جمعہ میں کوئی خطیبانہ انداز میں تقریر نہیں کروں گا، بس ہم ڈسکس کریں گے اللہ کی الوہیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی وحدانیت پر، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ سب سے پہلا حکم پورے قرآن مجید میں سب سے پہلا حکم ہے اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں تم تمہارے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی ہی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، وہی وہ اللہ ہے، وہی وہ رب ہے۔ رب کہا، رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب بولتے ہیں، کھلانے والے کو رب بولتے ہیں، کپڑے دیتا اس کو رب بولتے ہیں۔ اسی لیے یہ سب کون دیتا ہمارے کو؟ کھانا پینا کپڑا لتا بچپن سے کون دیتا؟ پڑوسی یا ماں باپ؟ ماں باپ دیتے نا۔ تو ماں باپ کو کیا بولتے عربی میں؟ مربی۔ کیا بولتے؟ یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا۔ مربی بولے تو کیا؟ رب سے ہے مربی۔ ماں باپ مربی مجازی ہیں اور رب حقیقی رب ہے۔ بس مت آ گئی۔ ماں باپ مربی، کیوں مربی بولتے عربی میں ماں باپ کو؟ کیونکہ ماں باپ وہ ہیں جو ہمیں حلال کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اسی لیے ماں باپ کو مربی بولتے۔ رب سے مربی، یہ مربی ماں باپ جو ہیں وہ مجازی ہیں، حقیقت میں ہم کو کھلانے والا کون؟ رب کون ہے؟ جو کھلائے، جو پلائے، ہماری ہر اچھی چیزوں کے لیے ہم کو دنیا میں وہ چیزیں اتارے، اور جو چیز ہمارے نقصان ہے اس سے ہم کو بچائیں، حلال کہہ کے کھلائیں اور حرام کہہ کر اس کو بچائیں، وہ رب ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں تمہارے رب کی ہی عبادت کرو۔ رب کون ہے؟ جو جلاتا ہے، وہ مارتا ہے، جو سنتا ہے وہ دیتا ہے۔ اپنے بندہ مایوس ہو کر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر جب بارگاہ الہی میں آتا ہے تو پکارتا ہے یا ربی یا ربی یا رب۔ اللہ کہتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، تو رب کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جب رب کا بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر رب کو خالص پکارے یا اللہ المدد، اللہ کہتے ہیں میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں، اس کی مراد کو پوری نہ کروں، اس کی فریاد کی دستگیری نہ کروں۔ اللہ کہتے ہیں میرے جلال کی قسم مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے گرے افزاری کر کے، عاجزی کر کے، خاکساری کر کے، تذلل کر کے کہتا ہے یا اللہ المدد، اللہ میری مدد فرما دے، اللہ میں پریشان ہوں میری دستگیری کر دے، اے اللہ میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد عطا کر دے۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نہ دے بندے کو، اس بات پہ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو شرم اور حیا آنے لگتی ہے۔ جو بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، جو بار بار اللہ کی دربار میں آتا ہے اللہ صبح اور نہ آئے، رب کی بارگاہ میں نہ آئے، رب سے نہ مانگے، رب کو نہ پکارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس سے غیظ و غضب اور غصہ ہو جاتا ہوں، میری رحمت سے وہ بندہ دور ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا
پیدا کرنے والا اللہ، اس کو رب بولتے ہیں. جو پیدا نہیں کرتا اس کو رب نہیں بولتے. ماں باپ پیدا کر کے پال پوس کر کے بڑھاتے، کھلاتے پلاتے، اچھا ایجوکیشن دیتے، اس کی قابلیت بناتے، اسے بڑا ہو کر وہ اپنے پیر پہ ٹھہرے قابل بنا دیتے. ماں باپ کو یہ نہیں چاہتے کہ وہ بڑا ہو کر میرا بچہ جو ہے کسی دوسروں کے سامنے بھیک مانگے. بولو کوئی ماں باپ چاہتے؟ ماں باپ اچھے ہوں، اس کے بچے پھٹے پرانے کپڑے پہنے. ماں باپ وہ ہیں جو شکم سیر ہو کر کھائیں، اچھے سی اچھی نعمتوں سے محظوظ ہو جائیں، اور اولاد کو باسی سڑا گلا اور ایک دم گندے چیزیں کھلائے. کیا وہ ماں باپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جو پیدا کیا ہے تو اس کی ہر چیز کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور ہر چیز اللہ نے اتاری، ہر چیز اللہ کی ہے، ہر چیز اللہ کی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھو. حکم ہے کیا؟ بولو نہیں. زکوٰۃ دو، حکم آیا کیا؟ نہیں. سب سے پہلا امر، سب سے پہلا حکم قرآن مجید کی ابتدا میں پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 2، رکوع نمبر 2 کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا اے دنیا کے انسانوں تم تمہارے رب کی ہی عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کے ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس جا کے مانگتے نا، یا غوث المدد، غوث اعظم کا جھنڈا نہیں چھوڑیں گے، پاک پنجتن گھر کے جھنڈے سے نہیں اتاریں گے. یا علی المدد، یا خواجہ المدد، تو کان کھول کے سن لو. رب کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو جا کے پکارتے ہیں یا علی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ المدد، رب کہتا ہے لوگوں وہ تمہاری دعا کو سننے والے نہیں ہیں. کیوں؟ کیوں؟ رب کہتا ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، پیدا نہیں کر سکتے. لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہم یخلقون، اس وجہ سے کہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. مجھے آپ سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پر مکھیاں آ کے بیٹھی تو ہٹا دے رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ ہے نا؟ زمین پر بیٹھ کے آسمان کے ستارے دیکھتے ہیں. زمین پر بیٹھ کر آسمان کے خلا کے چاند اور ستارے، چاند اور سورج کو ہم دیکھتے ہیں. جہاں تک نگاہ جاتی ہے رب کے قدرت کا مظہر اور مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن وہی انسان خود کے کان دیکھ سکتا؟ بولو، خود کے کان دیکھ سکتا؟ اپنی گدی دیکھ سکتا؟ اپنی پیٹھ دیکھ سکتا؟ نہیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ تو قادر نہیں ہے، تجھے قدرت نہیں ہے. میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میرے خود کے اختیارات میں نہیں ہے. غم میں چاہوں، خوشی میں چاہوں، خوشی لاحق نہیں ہوتی. میں ہمیشہ زندگی بھر خوش ہوں، نہیں. زندگی میں دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، الم ہے، سراسیمگی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. ارے انسان کے اختیار میں ہوتا وہ زندگی پر خوش، خرم، مزے، مسرت، فرحت، شادمانی حاصل کرتا. لیکن انسان کو اختیار نہیں. میں جو چاہوں ارادہ کر سکتا ہوں لیکن اس کو کر نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ رب کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ.
اے لوگو تم عاجز ہو، ناقص ہو، ناتما ہو، تم ذوق ہو، تم قادر نہیں ہو، تم کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے. تم چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے. جب میری موت میرے سرہانے پر آ کر دستک دے، میں لاکھ کوشش کروں، بولو بچ سکتے؟ وہ ڈاکٹر جو لاکھوں کی زندگی بچاتا ہے، جب اس کی موت آ جائے، وہ ڈاکٹر خود عاجز ہے. اپنی موت کا کوئی سامان نہیں اس کے پاس کہ وہ بچ سکے. اللہ کہتے ہیں تو عاجز ہے، تیرے کو چلانے والا کون؟ اللہ. تو زمین پہ بیٹھ کے دوربین سے زمین کے اندر کی چیزیں دیکھ سکتا ہے. رب کہتا ہے پھر بھی تو ناقص ہے. انسان کون؟ ناقص، نامکمل، کچھ اختیار نہیں. وہی اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات بتائے، بولتے ہیں مولوی صاحب ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، رکوع نہیں کرتے، اللہ کی طرح جا کر وہاں کھڑے نہیں ہوتے. یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے بڑے بزرگوں کے، ہمارے پرخوں کے ولی ہیں، یہ ہمارے اکابروں کے ولیاء ہیں، اولیاء ہیں، ابدال ہیں، داتا ہیں، آقا ہیں، غوث ہیں، مدد کرنے والے ہیں. اللہ کہتے ہیں اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں. کیا بول اللہ؟ وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں. اب ذرا سوچو، ایک مرا ہوا آدمی اگر زندہ ہے حقیقتاً، انہیں سن رہا، ہماری دستگیری کر رہا، ہماری فریاد رسی کر رہا، ہمارے مصیبت میں کام آ رہا، بے اولاد کو اولاد دے رہا، بے روزگار کو روزی دے رہا، وہ زندہ ہے، قبر میں مردہ نہیں ہے، ہماری سنتا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں میرے عزیزو، اتنے جھوٹے کہانیاں، قصے، من گھڑت واقعات، اور جو ہے نا قوال کے جو نا چرخے، ان کی چرخ زبانیاں، کیا بتاؤں جی. انہوں نے ولیوں کا مقام بڑھا کر کے رب بنا دیا. بچپن میں غوث العظم دستگیر کی والدہ حمل سے تھے، اور وہ بکریاں چرانے کے لیے جب گئے تو دیکھا چند نوجوان ان پہ بری نیت کی، اور وہ فوراً اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تلوار لے کر سب کو ختم کر دیا، اور پھر واپس چلے گئے. یہی وہ غوث اعظم ہیں. ماں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرتی تو مکمل قرآن مجید کے حافظ بن کے ماں کے پیٹ سے آ گئے. آتے ہی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. جب پیدا ہوئے وہ ماہ رمضان تھا، صبح میں ولادت ہوئی تو ماں کے پستان کو انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا. کیوں؟ کیونکہ وہ آتے ہی روزے سے تھے اور مغرب کے بعد افطار کیا. کیا یہ جھوٹے قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے عزیز؟ غوث اعظم دستگیر رحمہ اللہ اپنی تو چھوڑ دو، کسی پرانی قبر کے پاس جا کر بولتے ہیں ان کے مرید کہ ذرا اس میں قبر میں کیا حال چل رہا، ذرا اٹھا کر پوچھو. تو وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے قم باذنی، اے قبر میں رہنے والے میت، تو جانتا بھی ہے تیرے قبر کے پاس عبد القادر جیلانی آیا ہے، کھڑے ہو جاؤ، میں تجھے حکم دیتا ہوں.
میرے حکم سے زندہ ہو جا. وہ فوراً باہر آ جاتا, سلام کرتا اور پھر قبر میں واپس چلا جاتا. کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اگر وہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ذرا مجھے بتاؤ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا. اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے, اپنا انٹروڈکشن اللہ دے رہا ہے. اللہ کون؟ اللہ کون؟ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں. لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں الحی, جو زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب کے سب فنا ہو جائیں گے, باقی رہنے والی تیری رب کی ذات ہی ہوگی. اب کون باقی ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے. اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت محبت کرتے تھے. کیا بولے حضرت عمر فاروق؟ تلوار لے کر آئے, بازار کے بیچ میں کھڑے ہو گئے, کہا لوگوں سنو, اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہوا ہے, نبی کی وفات ہوئی ہے, نبی مر چکے ہیں, حضرت عمر فاروق نے کہا میں اس کی گردن مار دوں گا, اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا. حضرت ابو بڑے بڑے صحابہ ڈرنے لگے, عمر کے پاس جانے, سمجھانے, ان کو بجھانے, ان کے غم کو ہلکا کرنے, ان کو دلاسا پرسا تسلی دینے کے لیے ڈرنے لگے. حضرت ابو بکر کے پاس گئے دوڑے دوڑے, کہا ابو بکر عمر پاگل ہو گیا ہے. بولے کیوں؟ عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں بازار کے بیچ میں, نبی کے گھر کے, نبی کے حجرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہا لوگوں, اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گئے ہیں, اس کی گردن اس کے تن سے الگ کر دوں گا. کسی ماں نے جنا ہے تو وہ عمر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. حضرت ابو بکر کے پاس حضرت ابو بکر آئے, کہا لوگوں سنو, من یعبد محمدا فقد مات. اللہ کی قسم, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں سنو, من یعبد محمدا, جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سنے, محمد مر چکے ہیں. وَمَن يَعْبُدُ اللَّهَ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ, جو اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا. حضرت عمر کو بات سمجھ میں آ گئی. زاروں قطار رونے لگے, زاروں قطار رونے لگے. اللہ کون ہے؟ هو حی لا يموت, هو الحی القیوم, وہ ہمیشہ قائم رہنے والا اور زندہ ہے. لیکن افسوس اللہ کو ہم نے کیا سمجھا معلوم؟ ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی, لب پہ جاری اللہ اللہ, ایک کہتی پہنچی وہ بیت اللہ, اور وہ پکار اٹھی ہے میرے اللہ. اوپر سے آواز آنے لگی, ارے پگلی ادھر کدھر, اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے, اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے, مانگنا ہے جو کچھ وہ محمد سے مانگ لے. محمد کی شہر میں یہاں سر جھکاتے ہیں اولیاء, یہاں سر جھکاتے ہیں اولیاء, یہاں پیر رکھنا اور روا نہیں. تو پھر کیسے چلیں گے سر سے؟ عزیزو غور کرو. اللہ فرماتے ہیں, چلیے آگے بات, وقت ختم پہ ہے, میرے پاس 5-10 منٹ اور باقی ہیں. انشاءاللہ اپنے مضمون کو میں تکمیل تک انشاءاللہ کوشش کروں گا لے کے چلوں. یہ آیات سورہ نحل. اب آئیے سورہ فاطر کی آیات میں پڑھ کے سناتا ہوں, غور کرو. اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو گھروں کو جاؤ, قرآن کو اٹھاؤ اور قرآن کا ترجمہ دیکھو. یہ پاکھنڈی جو ہے
قرآن میں ہیں کیا؟ اب تو نعوذ باللہ کئی علماء ایسے پیدا ہوئے جو بھانگڑا کرتے نا، بھانگڑا ڈانس، وہ بھی قرآن میں ثابت کر دیا، وہ بھی قرآن میں ثابت ہے، ناچنا بھی قرآن میں ثابت ہے۔ ونعوذ باللہ پورے قصے کہانیاں من گھڑت جھوٹے سب کے سب آپ کو پیش کریں گے، لیکن میرے عزیز و قرآن کی آیات پیش کریں، صحابہ کا عمل پیش کریں۔ ارے پورا قرآن، پوری قرآن کی 114 سورتیں، 6666 سے زیادہ آیتیں پوری توحید پر، پوری توحید میں بھرمار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو لوگ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، یا غوث کا نعرہ لگاتے ہو، یا محمد کا نعرہ لگاتے ہو، یا خواجہ کا نعرہ لگاتے ہو، تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، رب کہتا ہے وہ لوگ کھجور کے اندر کی گھٹلی اور گھٹلی کے اوپر کے چھلکے کی بھی مالک نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو، ولو سمعوا اگرچہ وہ سن بھی لے، مستجابوا لکم تو تمہاری دعا کو سننے والے نہیں ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی بتایا انسان عاجز ہے، انسان کمزور ہے، ناتواں ہے، انسان کے پاس کچھ قدرت اور اختیارات نہیں ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ وہ ہیں جو ہر چیز پہ قادر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایک بات بتاؤں، یہاں پر بڑے بڑے دیگ لگا کر بریانیاں کھا رہے ہیں۔ کس کے نام پہ ایک بریانی کھا رہے ہیں؟ 11ویں کے نام پر، 11ویں شریف کے نام پر، شریف نیاز شریف، 11ویں شریف، کس کا کھانا؟ فلاں کا کھانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، قیامت کا دن ہوگا، حضرت خواجہ بھی ہوں گے، حضرت خواجہ معین الدین بھی ہوں گے، حضرت خواجہ بندہ نواز بھی ہوں گے، پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، جناب محمد الرسول اللہ بھی ہوں گے، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہوں گے۔ اب کس کے نام سے 11ویں بنتی ہے؟ اللہ ان کو بلائیں گے علی کے نام سے، علی کے نام کے اوپر چھلا لگا کر کھانے والوں، یا پھر چھلے مبارک عبد القادر کے نام کا 11ویں اور نیاز کھانے والوں، ذرا غور تو کرو۔ اللہ کہتے ہیں وہ یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، علی موجود ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین موجود ہوں گے، حضرت خواجہ بندہ نواز موجود ہوں گے، سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا بتاؤ تم نے شرک کی تعلیم کیوں دی؟ تم نے کب کہا کہ اپنے نام پہ آگے فاتحہ کروانا، اپنے نام کا چراغ لگانا، اپنے نام کا سندل کرنا، اپنے نام کا عروس کر دینا؟ اور یہ جو خبر دے رہا نا قیامت کے دن کی، یہ میں نہیں دے رہا ہوں، کون دے رہے؟ اللہ۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جیسے اللہ تعالیٰ تم کو خبر دے رہے نا، ایسا تم کو خبر دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آج کرنے والوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن سب کے سب وہاں پر موجود ہوں گے، اولیاء موجود، بزرگان دین موجود، سب کے سب موجود ہوں گے۔ سب کے سب اولیاء کہیں گے، کون؟ ولی اللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری قبر کا عروس کرنا، ہماری قبر کو پکی بنانا، قبر پہ گنبد لگانا،
कब्र पे टाइल्स लगाना, चादरें चढ़ाना, तेल लगाना, संदल करना, चरागा करना, 11वीं करना, नियाज करना, अल्लाह हमने कभी नहीं कहा था, कभी नहीं कहा था हम लोगों ने। ये लोग इनकार करेंगे, ये लोग इनकार करेंगे। वो यौमल क़ियामत यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिकुम मिस्लु खबीर। तो फिर दुनिया के इंसानों को किससे मांगना है? मांगेंगे किससे? नारा किसका लगाएंगे? या गौस अलमदद। हर घर पे पाक पंजतन का झंडा, या गौसे आजम दस्तगीर अलमदद। चलो मैं पूछता हूं, गौसे आजम दस्तगीर इंसान है, हजरत अली भी इंसान है, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी इंसान है, ख्वाजा अजमेरी भी इंसान है, ख्वाजा गुलबर्गा वाले भी इंसान है, सब पे सब इंसान है। अब आओ कुरान की तरफ, रब कहता है या अय्युहन्नास, सूरे फातिर, सूरे फातिर रुकू नंबर 2 की आयत का नंबर है 19, 18, 17 और 18 है। अल्लाह कहते हैं, गौर से सुनो, या अय्युहन्नास, ए दुनिया के इंसानों, अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम सब पे सब अल्लाह के फकीर हो, तुम अल्लाह के मोहताज हो, तुम अल्लाह से मांगने वाले हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अगर किसी को हाजत नहीं, अगर दुनिया में कोई गनी है तो वो कौन? अल्लाह। सब के सब अल्लाह के दर के भिखारी हैं, सब के सब अल्लाह के फकीर हैं। ये आयत में अल्लाह ने कहा, ए दुनिया के इंसानों, अल्लाह एक है, रब एक है, जो हर चीज से पाक है वो अल्लाह है, हर चीज की जिसको जरूरत है वो इंसान है। और इंसान को अल्लाह ने कहा, ए दुनिया के इंसानों, तुम सब के सब अल्लाह के दर के भिखारी हो। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, तुम दुनिया के पूरे इंसानों अल्लाह के दर के फकीर हो, भिखारी हो, मोहताज हो, खल्लास हो, मखदूस हो, मांगने वाले हो। तुम्हारा हाथ नीचे का है, रब का हाथ ऊपर वाला है। दाता अल्लाह, आका अल्लाह, मांगने वाला बंदा है, महबूद अता करने वाला है। मेरे अजीजों सुनो, गौस अल्लाह है, दस्तगीर अल्लाह है, अलमदद अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और हो नहीं सकता। आप बोलेंगे मौलवी साहब, ये कुरान मजीद के अंदर जितनी भी आयत है ना मांगने के बारे में, वो बूतों के बारे में है, औलिया के बारे में नहीं है, औलिया के बारे में नहीं है। ये तो वो बूतों के बारे में है, वो सनम और उनके झूठे खुदाओं के बारे में आयतें उतरी हैं। औलिया के बारे में कहाँ है? पारा नंबर 25, पारा नंबर 24 सूरह जुमर आयत नंबर 3, जरा पढ़ो। नहीं पढ़ सकते नोट करो, घर में जाकर देखो। इंशाअल्लाह अगर आपको आयत का तर्जमा समझ में आ जाए दुआ देना, अगर समझ में ना आए, अगर मैं झूठ बोलूं आकर गिरेबान पकड़ना। अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। जो लोग अल्लाह के अलावा औलिया अल्लाह को पुकारते हैं, औलिया अल्लाह को मदद के लिए पुकारते हैं, इनको आका दाता कहकर पुकारते हैं, अल मदद या गौस का नारा लगाते हैं, अल्लाह कहते हैं उनसे पूछो तो सही, वो लोग क्या बोलते? वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दूनिही औलिया, जो अल्लाह के अलावा औलिया को अपना दोस्त, अपना कारसाज बना लेते हैं। मा नअबुदुहुम, ये लोग कहते हैं हम इनकी इबादत नहीं करते, इल्ला मगर लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, इस वजह से इनको औलिया कहते हैं। इनके उरूस, इनके चंदल, इनके चरागा, इनके चादरे, इनके ऊपर तमाम हम लोग अपना पैसा, रुपया, जान माल सब कुछ इस वजह से खर्च करते हैं ताकि ये लोग अल्लाह के पास हमको करीब कर दे। क्या करे? अल्लाह के करीब कर दे और अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर दे। एक आलिम बोलता है ना, क्या मालूम, कब्र के अंदर एक मुरीद को रखे और चले गए।
قبر میں مرید کو رکھ کر چلے گئے. فرشتے آئے, سوال کرنے لگے, غصے میں آ گیا. قبر میں جو بندہ تھا میت غصے میں آ گئی اور کہا مجھ سے سوال کرتے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں پیران پیر عبد القادر جیلانی شیخ رحمہ اللہ چشتی نقش بندی اس کا میں مرید ہوں. تم مجھ سے سوال کرتے ہو؟ آپ بولے تو میں اب بھی بلا لیتا ہوں. بولے. فرشتے ڈر کے بھاگ گئے. فرشتے ڈر کے بھاگ گئے. شیخ عبد القادر جیلانی کا جنازہ قبر میں رکھا گیا. فرشتے سوالات کرنے کے لیے آئے, سوال کرنے لگے. بولے میں جواب نہیں دیتا ہوں, جواب نہیں دیتا ہوں. فرشتے پوچھے کیوں جواب نہیں دیتے؟ تمہارے رب کو پوچھ کے ہو جا کر. اللہ اکبر. فرشتے گئے, رب سے پوچھا, پھر پوچھے. اللہ نے کہا فرشتے جاؤ پھر اس کو پوچھ کے ہو, جواب نہیں دیتا تو کیوں, کیا نام ہے تیرا؟ پھر کہنے لگے جاؤ تمہارے رب سے جا کر کہنا میرا نام پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی ہے. اتنا بڑا نام لے کے پھر گئے فرشتے. فرشتے پھر گئے اللہ کے پاس, اللہ کو پورا نام بتا دیا. اللہ بولے ارے ایسا ہے تو ٹھیک ہے اس سے سوالات مت کرو. پھر فرشتے آئے, پھر بولے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا عالم برزخ کی زندگی سو جاؤ. نہیں, تم نے میرے کو جگا کر کے غلطی کر دی, اب تم کو میں معاف نہیں کروں گا. پھر کیا کرنا معاف کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی اور جتنے بھی دنیا میں قطبی محبوبی رحمانی چشتی نقش بندی سحر وردی یہ جتنے بھی آئیں گے ہمارے سلسلے کے چشتیان, ان کو سوال کبھی بھی نہیں کرنا قبر میں, تو میں تم کو معاف کرتا ہوں. وعدہ کرے اور چلے گئے. اللہ اکبر. والذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم دنیا میں ہر کسی کو جب تک 3 سوالات نہیں ہوں گے تب تک اس کے عالم برزخ کی زندگی کا ابتدا ہو ہی نہیں سکتا. ہر کسی کو چاہے جلا دیا جائے یا مار دیا جائے, ڈبو دیا جائے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرندوں کو کھلا دیا جائے, یاد رکھو ہر کسی کو سوالات کے جواب دینا ہے, یہ نبی نے کہا ہے. لیکن ہم لوگوں نے دین کا مذاق بنایا. کہاں کے مسلمان کون سی دین کی بات کرتے ہوں؟ یہ قصہ کون سی شریعت کا بات کرتے ہیں؟ بتاؤ. کہ یہ دین کا مذاق نہیں, کہ یہ دین کا کھلواڑ نہیں. نبی نے کہا ہر کسی کو سوال کا جواب دینا ہے. لیکن یہاں شیخ عبد القادر جیلانی اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اپنے چاہنے والے پیری مریدی مرشدی کا بیڑا پار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ کی قسم اگر تم جنتی بھی ہو جائے تب تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ پل صراط کا راستہ پار نہ کر دے. راستہ پل صراط کا پار نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا اس وقت کچھ نظر کرم ہوگی؟ اللہ کی قسم عائشہ تیرے وہاں میں کچھ کام نہیں آ سکتا. نبی خود کہتے ہیں سلینی مما شئتی یا فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ میں تیرا باپ ہوں, تو میری لخت جگر ہے, نور نظر ہے, مانگ لے دنیا میں جو مانگنا ہے. سلینی مما شئتی, جو مانگنا ہے مانگ لے, لیکن میں تیرے آخرت میں کچھ کام نہیں آ سکتا. یہاں عبد القادر جیلانی قبر میں کام آ رہے ہیں, آخرت میں کام آ رہے ہیں, پل صراط کے راستے پہ جا رہے ہیں. میرے عزیزوں کیا یہ تماشا نہیں ہے؟ نبی نے کہا اپنی پھوپھی سے, اپنے چچا سے, اپنے بیٹے سے, اپنی لخت جگر سے کہا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. لیکن یہاں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ چٹکی کے اندر کر رہے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیات بتا کر فیصلہ آپ کرو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوئے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. 15-20 پارے کے حافظ تھے شیخ عبد القادر جیلانی, اور آتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. آپ ایک بات انصاف سے سنو, غور سے, پوری توجہ سے سنو. اگر آپ کو بات سچ لگے, حق لگے, آپ میرا تعاون کرو انشاءاللہ. اگر جھوٹ بولوں آپ کے جوتا اور میرا سر اسی مسجد میں. فیصلہ آپ کرو ایک بات کا انشاءاللہ, ایک بات کا. آپ انصاف سے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے رب کو حاضر جان کر کے اللہ کو گواہ بنا کر کے کہو اگر یہ سچ ہے تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت جھوٹ ہے. رب جھوٹا ہے, رب سچا نہیں ہو سکتا, رب کا کلام جھوٹا ہے.
اللہ نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے کہا اے دنیا کے انسانوں، تمہاری ماں کے پیٹ سے اللہ تم کو اس وقت نکالتا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. رب نے کیا کہا؟ تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو دنیا میں اس وقت ہم لوگ لے کے آتے ہیں ہم جب تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہاں ماں کے پیٹ سے عبد القادر جیلانی قرآن مجید کے حافظ ہیں. بولو یہ رب کا کلام سچا ہے یا پھر وہ ان کی سیرت سچی ہے؟ فیصلہ آپ کا. یہ آیات جھوٹی ہے. اللہ کہتا ہے اگر قرآن مجید کا حافظ بنانا ہوتا ماں کے پیٹ سے، اللہ کی قسم کھا کے بروس ممبر سے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو حافظ بنا کر اللہ دنیا میں لے کر آتے. کیوں معلوم؟ جب نبی پہ آیات اترتی نا، نبی کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، پسینے پسینے، اور نبی پہ ایک دم پہاڑ کی طرح بھاری ہو جاتا بدن. نبی کا بدن بھاری بھرکم ہو جاتا. آپ نے سنا ہوگا جبریل آئے کس کے دبائے، کہا پڑھو یا محمد، یہ پڑھا یا محمد، کہا ما انا بقاری، پھر دبوچے، پھر ہڈیاں ایک دوسرے سے جواب دینے لگی، پھر کس کے دبایا، پھر کہا اقرا یا محمد. محمد رسول اللہ نے کہا لا انا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر کس کے دبائے. اما عائشہ کی بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر سو رہے تھے. آپ کا سر مبارک اما عائشہ کے ران پہ تھا اور جبریل آیات لے کر اتر گئے. جبریل آیات لے کر اترے. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم نبی کا جسم اس قدر بھاری ہو گیا، آپ کا سر مبارک اتنا بھاری تھا، قریب تھا کہ میرے ران کی ہڈی کے 2 ٹکڑے ہو جائے. اتنی تکلیف ہو رہی تھی رسول اللہ کو. اور یہاں شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے جو ہے نا حافظ بن کر آ گئے اور آتی روزہ رکھے. چھوٹے معصوم بچوں پر روزہ نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. رفع القلم عن ثلاث، اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگوں کے اوپر قلم اٹھا لیا گیا ہے، نہ ان کا حساب نہ کتاب، نہ ان کو سزا نہ جزا، نہ جنت نہ جہنم، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے اوپر ہے. لیکن 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا. اس میں سے ایک چھوٹا بچہ ہے، الصبی، النائم، المجنون، ایک چھوٹا معصوم بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، المجنون ایک دیوانہ جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے، اور ایک سونے والا، النائم جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. ان 3 لوگوں کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا گیا. یہ چھوٹا بچہ ہے ابھی عبد القادر جیلانی آئے اور روزہ رکھنا شروع کر دیا. کہ یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ کہ رسول کی مخالفت نہیں ہے؟ ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، یا غوث کا نعرہ لگا، نعرے حیدری یا علی یا علی، نعرے غوث. کہاں جا رہے مسلمانوں؟ کون ہے تمہارا اللہ؟ کس کو پکارنا ہے؟ ہوش کے ناخن لو، اللہ سے ڈرو، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آؤ. اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کی قسم اگر ہماری اولاد جن کو ہم کھلاتے پلاتے بڑھا کرتے، اچھی تعلیم دیتے، اچھی تربیت دیتے، وہ ہمارے کو باپ بولنے کے جائے پڑوسی کو اگر ابو ابو بولیں گے تو میں خوش ہو کے بولتا ہوں شاباش ویری گڈ بیٹے بولوں گا میں. جب ایک باپ قطعی برداشت نہیں کر سکتا اس کی اولاد کسی کو باپ بولے، یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اور شریک ہو جائے، قطعی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کی شرکیت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ اللہ جن کو کھانا کھلاتا پلاتا پیدا کرتا، ہر چیز اللہ دیتا ہے، اور ہم غیر اللہ کی عبادت کریں، دوسروں کو پکاریں، دوسروں سے مدد مانگے، دوسروں سے ڈرے، دوسروں کے نام پہ نیاز ہو، گیارہویں ہو، بتاشے ہو، اور ان کے نام کے سب کچھ ہو، اور اللہ یوں ہی ہے. ذرا سوچو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جذبات میں نہیں. اللہ کون ہی پہچان اللہ کو. سب کے سب مرنے والے، اور جو مر گیا اس کا دنیا سے تعلق ختم. اللہ ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ ہی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. بولو عبادت کس کی کریں گے؟ صرف نعرہ کس کا ہو؟ یا اللہ المدد. پورے دنیا کی ہر مخلوق اللہ کو پکارتی ہے، کسی مردے کو نہیں پکارتی. انسان ہی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کی عبادت کرتا، دوسروں کو پکارتا ہے. آؤ میرے عزیزو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے امید وابستہ کرو. بے اولاد ہے تو اولاد اللہ دے گا،
ابراہیم کو 100 سال کے بعد میں اولاد اللہ نے دیا، زکریا کو بوڑھے ہونے کے بعد اولاد اللہ نے دیا، بے موسم میں پھل مریم کو اللہ نے پھل دیا، رزق دیا۔ فرعون غرور تکبر تمکنت کرنے والا، اللہ نے اس کو سمندر میں غرق کر کے ڈبو کر کے ہلاک و برباد کر دیا۔ اس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے آؤ ہم اللہ کی طرف جھکیں اور اپنی ہماری جو ہے تمام تر ہماری حاجتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ اللہ ہم تمام کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔